رب کریم مالک رحیم اللہ تبارک و تعالی میں آخش کو حق بیان کرن دی اور بعد میں اردو حق ہوں جملہ سامعین کو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ سانحہ کربلا، واقعہ کربلا ان کا ذکر گزشتہ کرنے پیوستہ جمعہ کے اندر اور ان کے پہلے جمعے کے اندر چلتا بھی رہا۔ تاریخ اسلام کے اندر واقعے کو جتنا افراط و تفریط دے نال بیان کیتا گیا شاید ہی کوئی واقعہ ایسا بیان کیا ہو۔ حتیٰ کہ ایک پورا مذہب مسلک ہی واقعے کے بعد رونمات ہے۔ تاریخ رتب و یابس سکی سنی رلی ملی ہے، سچ بھی ہے ان دے اندر، جھوٹ دے پلندے بھی ہیں ان دے اندر، سچ اور حق ہے تو صرف اللہ کا قرآن اور سونے پیغمبر کا فرمان۔ تاریخ کو یہ سمجھو کہ جڑا بندہ لکھن والا ہے وہ دا اپنا کوئی نظریہ ہے آخر، جب وہ اپنے نظریے کو مد نظر رکھ کے لکھ سی تو اپنے چاہمن والے دے حق چ لکھ سی اور مخالف دے مخالفت چ لکھ سی۔ جی میں ضیاء الحق گزرے، ذوالفقار علی بھٹو گزرے، جڑے ضیاء الحق دے چاہمن والے ہیں ان دے حق چ لکھی پہ، اور جڑے ان دے مخالف ہیں میں بڑا ڈکٹیٹر ہا، آمر ہا، ظالم ہا، وہ این طرز دا لکھی پہ۔ ایویں بھٹو صاحب دے منن والے اجا تانی بھی نعرے کھڑے لیندن کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، اور جڑے مخالف ہیں تو وہ تاریخ لکھن والے ہوندے مخالفت وچ لکھ دے۔ تو ایک واقعہ کربلا دے اندر بھی اتنا جھوٹ رلایا گئے کہ بعض لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ اے آج لوگوں کو رواؤ، انہیں دے نزدیک رومن عبادت ہے، سچ ہے، کوڑ ہے، ان دے نال انہیں دی غرض و غایت نہیں۔ تو ایک چیز مد نظر رکھے سو کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے دوست احباب مختلف روایات ہیں، بعض نے 36 شمار کیتے، بعض نے 72 شمار کیتے، بعض نے کہ 100 کنے ودھان 150 کنے گھٹا۔ ہن یہ دے اندر اینی شاہد مردے نے وچوں ایک بچے ہن حضرت زین العابدین، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے ہیں، بیمار ہم نوجوان شادی شدہ ہیں، انہیں نے کوئی روایت نہیں بعد دی کہ میرے بابا
میرے سوت میرے بھرا میرے خاندان ای شہید تھے. تاریخ دے اندر احادیث دے اندر کوئی روایت نہیں ہونا کہ نہیں بات. طبیعت رہا لکھن والا اگر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ساتھیا تو شہید تھی گئے اور بیہن ابن زیاد دے مخالف پارٹی دے لڑن والے شہید کرن والے قاتل توال قاتل دی گواہی تو ویسے بھی قابل قبول نہیں. تو این گالو این دے اندر بہت زیادہ میں تو اکبر سے سیدھے کے بڑھایا گئے اور گھٹایا گئے. تاریخی روایات تحقیقی روایات کے مطابق سب تو پہلے یہ تعین کرنے جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قاتل کون ہے. ولا یہ مد نظر رکھنے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کریں گے کدہیں کئی صحابی دے متعلق سب بدگمانی نہ بنے. کیونکہ مالک کائنات نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ دی اتنا اعلیٰ شان بیان کی ہے. تقریباً 700 آیات ہیں قرآن مجید دا صحابہ دے بارے. اور میں کئی مرتبہ عرض کیتے کہ حدیث جاؤ تسا حدیث دی راوی ہے. راوی دا مطلب یہ ہے کہ میں بیان پیا کریں گا میں اپنے استاد کنے سنے میرے استاد اپنے استاد کنے سنے انہوں نے اپنے استاد کنے سنے ایمیں چلتے چلتے ون پہنچ دے صحابی رسول تاڑی. والعلماء نے کمال اے کیتے جو سارے رائبے دی چھان بین کیتی نے کہ بھی کیرا سچا ہا کیرا کوڑا ہا اور جہاں جائے آدھا پہ جو میں نہیں کہ سنے واقعی انہیں دی ملاقات بھی ہے یا کوئی نہیں. یعنی یہ تک انہوں نے چھان بین کیتی ہے اور جہاں کوڑے راوی ہیں وہی دسن کے یارے کوڑ پیا مرے دیں. اور ایک موقع جو ہوتے اگر کہیں نہ کوڑ ثابت تھی کہ تو انہوں سارا روایات رد کر دیتا ہے کہ جڑا بندہ ایک دفعہ کوڑ پیا مرے دے تو ہمیشہ ان کے توقع ہے کہ بی جاتے بھی کوڑ ماریا ہوئے. لیکن ہر راوی دی چھان بین کریں گے جدا وہ پہنچ دن صحابی دے ہوتے ولو دی چھان بین نہیں کریں دے. بس بھئی اتنا گال کافی ہے جو نبی سونے دا صحابی ہے. جدا نبی سونے دا صحابی ہے تو اللہ دے قرآن نے فرمائے اولئک هم الراشدون یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں عادل ہیں. ان دے متعلق سا کو گمان ہی نہیں کرنا چاہیے تھا جو معاذ اللہ کہیں دنیاوی غرض دی وجہ سے انہوں نے کوڑ ماریا ہو سے. اور نال ایک ذہن چیز رکھے سو کہ ہر صحابی مجتہد بھی ہے. مجتہد کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی رائے قائم کر سکتے قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر اجتہاد کر سکتے. اور مجتہد کے متعلق علماء دا فیصلہ یہ ہے کہ جب اجتہاد کریں دے اگر ان کا اجتہاد ٹھیک ہے تو اللہ پاک کو دو ثواب دے گا. اور اگر ان کا اجتہاد غلط ہے وہ بھی اللہ کی طرف نے ایک ثواب کو ملتے. کیوں جو وہ اپنی کوشش کیتی ہے اگو منبع مہان اگو نتیجہ اگر انہیں بے شک خلاف نکلے لیکن ان کی کوشش دی وجہ سے وقت بھی میرا اللہ کو ایک ثواب ضرور دے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کریں اور ذرا پیچھو دلتے بنجو تا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کریں مسلمانے دے اندر بعض ایسے منافق شامل تھے کہ جنہیں ہر وقت چاہتے ہم جو مسلمانے دا اتحاد ختم تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیتے ہیں. صحابہ کرام زیادہ تر مکہ مکرمہ حج تے گئے ہوئے
بلوائی عبداللہ ابن سبا دی سازش، مصر دے لوگ، بصرہ دے لوگ، کوفے دے لوگ آکے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں۔ انہیں دی شہادت دے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن وہ این طرز دے نال کہ سارے صحابہ کرام یا امت متفق نہ ہے، زیادہ تر متفق ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے بڑے صاحبزادے بڑے بیٹے وہ والد صاحب کو رکے نہ رہ گئے جو بابا صحیح حالات اچھے نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتے گئے۔ لوگ دعا دے ہوتے ملام نہ کریں جو حضرت علی دا ہتھا شاید حضرت عثمان دی شہادت دعا کو خلافت نہیں سنبھالنی چاہیے، لیکن بے بہت سارے صحابہ کرام چاہتے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بڑھ بنن تاکہ مسلمان بغیر خلیفہ دے نہ ہو، اور یہ ضرورت ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب تھی، لیکن جنہیں حضرت عثمان دے قاتل ہیں انہوں نے اپنی خیر دے اندر سمجھی جو حضرت علی دے کٹھے تھی گئے۔ حضرت علی جلے آکر بھی قاتلین عثمان کونہ انہیں سزا دے وہ پورا مجمع کھڑا تھی بنے، تو ذہن گالے اتنے لوگے کو سزا دے وہ مسئلہ ہے، امن و امان دا مسئلہ، اور نال انہوں نے بڑی شرارتیں کی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نے کہ تسا مدینے کو چھوڑ دے اور کوفہ جل کے دار الحکومت پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا، تقابل دی ضرورت نہیں، اپنے اپنے اجتہاد ہے انہیں دا، ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے بھی مشورہ دیتا، حضرت یہ جو چند شورشی ہیں ساکو اجازت دے وہ سینے دا مقابلہ کرو، یا یہ جو تسا چپ کر کے مدینے کو چھوڑ دے اور اتھا شام اچھ لگے بنجو حضرت امیر معاویہ گورنر ہیں شام دے انہاں دے کو لو چلے بنجو، تو حضرت عثمان نے عرض کی کا فرمایا کہ نہ یار میں یہ بھی اجازت نہیں ملے گا جو مدینے دے اندر کچھ تو خون تھی میں کیوں جو بیت اللہ شریف کو میرے اللہ نے حرم بنائے اور مدینہ منورہ کو میرے پیغمبر نے حرم بنائے، میں عثمان نہیں چاہتا جو میری وجہ کنے مدینہ کو رسول دے اندر خون باوے، اور مدینہ چھوڑا واسطے بھی تیار نہ تھا، حتیٰ کہ اتنے شہید کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ جنہ پہنچ گئے تو انہا ظالمہ منافقہ نے دعائیں پاسو آ کے صحابہ کرام دے درمیان جنگو کرا۔ ایک وقت گئے علماء کرام نے مشاجرات صحابہ، اور ہمیشہ ذہن رکھے سو یہ سمجھو جو وڈے لو بھراویں دی لڑائی ہے تیرا میرا حق نہیں جو اسا کو اے باطل ہاتے اے حق کا نہ، اڈو ہیں صحابیوں اڈو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کنے حج کر کے واپس بھی آئیں، حضرت زبیر یہ اشرہ مبشرہ صحابہ دے وچوں ہے، حضرت طلحہ یہ اشرہ مبشرہ جنہیں وہ ڈاہ صحابی میرے پیغمبر میٹھے مدنی کریم کو جنہاں نے دنیا دے اندر آپ نے فرمایا کہ انڈے دلتے جنت واجب ہے یہ جنتی ہیں، انہیں نے جو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امی عائشہ کو ان کے نسیہ جو معاملہ ہی پیش کی گئے، حضرت عثمان شہید کر دیتے گئے، حضرت علی خلیفہ وقت بن چکے اور انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیتے اور قاتلین عثمان کوئی سزا نہیں دیتی گئی۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بجائے مدینہ منورہ آمان دے آپ بصرے چلا گیا، حضرت زبیر حضرت طلحہ یہ صحابی کٹھے اور بہت سارے بے صحابہ کرام تابعین دی ایک بہت بڑی تعداد حضرت علی دے کو لو آگے کہ تسا
قاتلین عثمان کنے بدلہ گھنو، اگر نیوے گھندے تا اسا کوانی فوج دے کٹھے لڑن واسطے تیار اور آپس کے اندر ودا کلے بہی کے میٹنگ تھے حضرت علی اور انڈو حضرت امی عائشہ دے جرے کٹھے ہم صحابہ طے تھی گیا رات کو معاہدہ تھی گیا کہ پہلی فرصت دے اندر قاتلین عثمان کنے بدلہ کی تھا بیسی صلح تھی گئی، لیکن یہ صلح انہیں لوگوں نے خلاف ہی جرے قاتلہ انہوں نے کیا شرارت کی تھی کہ رات دی تاریکی دے اندر انہوں نے شرارت کی تھی کہ کچھ بندے حضرت امی عائشہ دے لشکر دے نال ملائے، کچھ بندے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے لشکر دے کٹھے، اور انہوں نے رات دی تاریکی دے اندر حضرت علی علی پاسو حضرت امی عائشہ دے لشکر دے حملہ کیتا، اڈو والے انہیں کیتا، آپس دے اندر حضرت علی دی فوج سمجھا جو معاہدے دی خلاف ورزی کر کے امی عائشہ دے لشکر نے حملہ کر دیتے، اور اڈو حضرت علی دے لشکر نے سمجھا جو امی عائشہ نے حملہ کیتے، امی عائشہ انہی نے سمجھا جو حضرت علی نے حملہ کیتے، این لحاظ دے نال مسلمان آپس دے اندر لڑ گئے، حتیٰ کہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے سوار ہیں اور صحابہ کرام ان لوگ گھیرا پاتی ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی کو کہا کہ جب تک اٹھ کھڑے امی عائشہ دا جنگ نہیں رک دی، لہذا یہ کام ہے جو کئی طریقے نہ اٹھ دیا جنگا گھٹیا ونجن تاکہ امی عائشہ اٹھ کنے ہیٹھ آسن تے جنگ رک سی، اٹھ دے خونچے کٹے گئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جل اٹھ ڈھاون لگا تا حضرت محمد بن ابو بکر اے حضرت ابو بکر دے بیٹے ہیں، امی عائشہ دے بھرا ہیں، انہوں نے آ کے امی کو سہارا دیتا اور وہ ہن حضرت علی دے کٹھے، وہ حضرت علی دی فوج دے کٹھے ہیں، این گلو این جنگ دا نائے جنگ جمل، عربی ایک جمل اٹھ کو سرے ایویں جنگ صفین تقریباً علماء کرام نے لکھے 70,000 کے نے گھن کے 90,000 مسلمان شہید تھے، منافقے کی سازش دیکھو تو سا 70,000 کے نے گھن کے 90,000، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نے پوچھا کہ حضرت انہیں مقتولین کا کیا بنسی؟ حضرت علی فرمیدن کہ میرے مقتولین اور حضرت امیر معاویہ دے لشکر دے مقتولین دوہائیں جنگ دیا، کیوں؟ یہ کفر اسلام دی لڑائی نہ ہے، یہ غلط فہمی دا نتیجہ مسلمانے دا آپس لشکر لڑ گیا، ایک پاسوئی صحابہ بے پاسوئی صحابہ، منافقین دی سازش دی وجہ کے نہیں، اور اس کے بعد جنگ صفین کے بعد فیصلہ کیا، حکم مقرر کی گئے، فیصل حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمرو بن عاص، حضرت موسیٰ اشعری، فیصلہ یہ تھی گیا کہ بھی جنگ بند کر دیتی بنے، جنگ بندی دے بعد جیرے علاقے حضرت علی دے قبضے میں چل انہاں دے کھولو، جیرے حضرت امیر معاویہ دے قبضے میں چل انہاں دے کھولو، خوارج دی جماعت ایک نکلی، انہوں نے کہ فیصلہ نامنظور ہے سب کو، اور ہن پہلے حضرت علی دے کٹھے اتھاؤ کنے خارجی بنے، انہوں نے مسلمانے دی جماعت کو چھوڑ دیتا، اینگا دو اونی مارتا انہوں نے نائے خارجی، خارج عن الدین والملہ، ملت اسلامی کنے خارج تھی گئے ہو، انہیں نے شرارت کی تھی بلا میٹنگ کی بولنے کہ جب تک ابترائے آدمی ہیں صحابہ کرام دے وچوں اس وقت تک اے منافقے دی باقی لوگے دی خیر کوئی نہیں، انہیں کو معاذ اللہ شہید کرو، اس کے بعد منافقے دی جماعت باقی کام
کی ویسی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی اور حضرت عمرو بن عاص انہیں خارجے نے اور اپنے بندے بھیجے ہوئے 21 تاریخ جوان کے حملہ کر کے انہیں ہفتے کو شہید کر 21 رمضان المبارک قدرتی طور پر حضرت علی نماز واسطے ہیں کوفہ کی مسجد کے اندر عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کر دیا اون بھار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حملہ کیا لیکن قدرتی طور پر صحابہ کرام اور انہیں دی جماعت آڑے آئی معمولی زخمی تھے لیکن میرے اللہ نے انہیں کو بچا کی تھا اور حضرت عمرو بن عاص نے بعد نماز واسطے آئے نا بے نماز ایک آدمی پڑھائی وہ بھی شہید کر دیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھا اور رجعتانی زندگی کی رحمت باقی ہے ساتھے نے حضرت حسن کو خلیفہ نامزد کی تھے حضرت علی سے ایک نے پوچھے نے حضرت والے بیٹے کو خلیفہ بڑھنے پہ ہیں تو آجا کیا مشورہ ہے آپ فرمائیں نہ میں ہٹ کھیلتا نہ میں آتا خیر حضرت حسن کو خلیفہ نامزد کر دیتا گئے 6 مہینہ آپ نے خلافت کی ہے اور یہ سن 40 ہجری 41 ہجری جب لگی ہے 6 مہینے کے بعد ساتھے نے سجدے نے فوجے نے وقت حضرت حسن کو تیار کی تھے کہ لو امیر معاویہ نال مقابلہ کرو اور لڑائی کرو اور ایک بار ذہن میں چھوڑے جو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے عام صحابی بھی نہیں سوڑے پیغمبر پیچھے مدنی کریم 10 سال آئے حضرت ام حبیبہ دا پھرا ہے جنہی نبی سیدی گھروالی ہے حضرت ام حبیبہ حدیث پاک کے چاندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے اندر حضرت امیر معاویہ دے والے تے زلفے دے اندر حضرت ام حبیبہ اپنے اگلی بیٹھا پھرے پھرا دے سر نبی سے دیکھ کے مسکرا کے فرمینا ام حبیبہ دیکھو بھرانال محبت ہے آدھی یا رسول اللہ کیری بھیڑے تیری اپنے بھرانال محبت نہ کرے دی ہونے واقعی میں کو محبت ہے نبی سیدھے کو الفاظ ہیں ام حبیبہ جی میں دیکھو اپنے بھرانال محبت ہے اللہ بھی نے نال محبت کریں لے تے مومنین بھی نے نال محبت کریں اور ایک حدیث نہیں کئی احادیث ہیں اللہ کے نبی دعا کرے گا اللہ سیاں حضرت امیر معاویہ کو ہاتھی بھی بنا تے مہدی بھی بنا اللہ کے پیارے پیغمبر کے کاتب وحی قرآن مجید نزول تھی نہ حضرت امیر معاویہ کچھ وقت آپ کاتب رہ گئے قرآن کو لکھ دیا اور پھر حضرت ابو سفیان دے بیٹے ہیں حضرت ابو سفیان بھی فتح مکہ دے موقع دے مسلمان صحابیے ارکل بہت سارے لوگ انہوں نے خلاف گالی شروع کر گئے حضرت ابو سفیان جی میں فتح مکہ دے مسلمان تھے انہیں نبی سیدہ چاچا حضرت عباسی فتح مکہ دے موقع دے مسلمان تھے جی میں اسلام کے لئے پہلے ابو سفیان غزوہ احد نبی سیدہ مقابلے چاہیں ایمیں بدر دے اندر بھی نبی سیدہ چاچا عباس مقابلے چاہیں اور قیدی بڑے تب بعد جنہ اسلام گھن ہے تو اسلام آنر دے بعد جنہ مالک نے ان کو مقام دے دیتے تو ایسا کون ہے جنہ فیصلہ ہی ہے کہ آن اسلام و تحت مواقعہ قبلہ ہو کہ جنہ اسلام گھنہ ان کے پچھلے گناہ سارے معاف ہاں البتہ ایک فرق ہے جنہیں پہلے صحابہ ایمان کہنا ہے سابقون الاولو ہجرت کے پہلے اور جنہیں ہجرت دے بعد کہنا ہے وہ پہلے آنے نہ مقابلہ
نہیں کر سکتے. ایک ذہن وچ رہے ونجے حضرت امیر معاویہ دی شان اپنے مقام دے اوتے، لیکن لکھاں حضرت امیر معاویہ دے صحابی کٹھے تھی ونجن حضرت علی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت علی دا مقام بڑا اونچا ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر میٹھے مدنی کریم دے ویرن سوترن بچے نے جو سب تو پہلے اسلام کے نام والے ہیں. اور اللہ دے پیارے پیغمبر فرمیدن ایک موقع دوتے کہ علی میری خاطر میں ہے جو حضرت موسیٰ واسطے حضرت ہارون، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. لا نبی آبادی، نبی سونے نے بات دیا کوئی نبی نہیں آوڑا. تو حضرت علی کا مقام بڑا اونچا ہے. آپ فاتح خیبر ہیں، آپ نے ہر جنگ کے اندر سونے پیغمبر دے ڈھال بن کے کٹھے رہ گئے. اللہ دے پیارے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ دے پیارے پیغمبر دی چہیتی بیٹی، سونے پیغمبر کو بڑا پیارا حضرت فاطمہ دے نام. ایک موقع دوتے حدیث پاک کے جانے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا خیال کیا جو ابو جہل دی بیٹی نال میں نکاح کرا. مسلمان بھائیو، انہیں نکاح دا ارادہ کیتے نے سونے پیغمبر دے کنے دے اندر گا نہیں ہے. یہ ایک روایات چاہتے جو حضرت علی دے گھر رہے تو حضرت فاطمہ موجہ تھی ہمیں کیا مجھے نے خیر تے بیٹی اللہ دے پیارے پیغمبر میرے گھر والے نہیں میں ارادہ کیتے. نبی سے واپس ہے مسجد نبی صحابہ کو حضرت علی کو سدینن فرمینن کہ میں اللہ دے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا، دوسری شادی کی اجازت ہے، لیکن علی یہ میں برداشت نہیں کرے گا کہ پیغمبر دی بیٹی بھی ایک گھر رہے چھوئے، ابو جہل دی بیٹی بھی ایک گھر رہے چھوئے. اگر تم نے نکاح کرنا چاہتی تو میری بیٹی طلاق نہیں. یعنی اللہ دے پیارے پیغمبر کو حضرت فاطمہ نال اتنا پیار تھا، حضرت حسن تے حسین نال اتنا پیار تھا. اللہ دے پیارے پیغمبر میٹھے مدنی کریم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی گھٹن والے اللہ دے نبی تو عربی یہ چاہتا تحریک پہلے پہلے جلے بچہ جم کو گیا پینڈ کو چبا کے گھٹی گھٹے دے ہم یا تابو دے نال انگوٹھے نال لا کے انہیں تابو نال چکوے دے ہم. اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنے ہتھے مبارکہ نال گھٹی گھٹی ہے. سونے پیغمبر نے حضرت حسن تے حسین دے کرنے اذان اور تکبیر میرے پیغمبر میٹھے مدنی کریم نے دیتی ہے. میرے پیارے پیغمبر نے حضرت حسن تے حسین دا نام آپ رکھے اور آپ فرمائیں لوگو اے اللہ پاک نے جنت دا خوشبو ہے انہیں کو دنیا جمع کر. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے منافق آ گیا مقابلہ کرو جلو حضرت امیر معاویہ دا. لیکن میرے پیچھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کوئی ہے. نبی سے فرمائے حاذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار بیٹا ہے. اللہ پاک ان قریب ہی دے حق دے اوپر دو مسلمان جماعتیں دی صلح کرے سی. اللہ دے پیارے پیغمبر خوش خبری دے کے گئے پیشین ہوئی کر کے گئے. حضرت حسن تیار تھا انہیں کوفے کو فوجے کو چھوڑ کے باہر نکلے تب جاسوسے نے آن کے نشے حضرت حسن کو جو حضرت جلے دائیں پائے توارے کمانڈر ہیں یہ منافق ہیں یہ چاہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو خط لکھی کریں جو ہی قریب پہنچن تو آپ کو گرفتار کر کے حضرت امیر معاویہ نے ہتھے دے کے انعام کی. حضرت حسن پہلے بھی سمجھی بتے ہیں جنہا مزید تحقیق تھی تو حضرت حسن نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ دو کہ میرا کچھ شرائط ہیں البتہ میں اپنی حکومت خلافت چھوڑنا چاہنا ایک نے علاوہ کچھ شرائط صلح کرنا چاہنا. تو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کتنے کاغذ دیتے دستخط کر دینا فرمائیں علی کا بیٹا اگر خلافت چھوڑنا چاہتی تو جیجا شرائط لکھ کر میں امیر معاویہ کروں.
اور انہوں نے شرائط کیا نہیں کیا کتابیں چاہ کے دیکھو اہل تشہیر کتابیں دے اندر بھی لکھا ہوئے سب تو پہلی شرط ہے کہ امیر معاویہ خلافت اوے چلے سو جی میں حضرت ابو بکر تے حضرت عمر چلائی گا دوسری شرط ہے کہ جڑے میرے کمانڈر ہیں میرے کٹھے ہیں خواہ حضرت عثمان کے قاتل کیوں نہیں میرے کٹھے کھڑے انہیں کو عام معافی کا اعلان اور حضرت امیر معاویہ نے سارے شرائط قبول کی تھے پھر دمشق بن کے حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کے حق دے اتے بیعت کر اور جن نے بیعت کی نے ان ویلے پورے روئے زمین دے اتے ایک صحابی یا ایک مسلمان ایسا نہ ہا جنہا حضرت امیر معاویہ دی بیعت نہ کی تھی ہوئے یا مخالف فتوحات رکیا ہوئے ہاں اور انہیں مسلمانے دا صحابہ کرام دا دیکھو صحیح تسا دین دنار شکف کتنا ہے آپا سے جنگا لڑایا بیا تھینن رومے نیچے جو ہم معاملہ سوکھا ہے انہوں نے حضرت علی دے علاقے دی طرف میں قبضہ کرنے واسطے فوجیں دی تیاری شروع کی تھی تاریخ جانے جنہیں اقبال حضرت امیر معاویہ دے گھرنے پہنچیے آپ نے خط لکھا اور انہیں لفظہ اور انہیں کتے مطلب تسا سمجھو جو حضرت علی اور میں امیر معاویہ دی مخالفت بھی چلتی ہے اگر تسا مسلمانے دے علاقے دی طرف بد نظر نہ لکھا تو میں امیر معاویہ حضرت علی کا فوجی بن کے پہلے پہلے مقابلے طے کرا یعنی انہیں لوگوں میں خلوص کتنا تو حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے سن 41 ہجری کے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر میٹھے مدنی کریم دے صحابی جلے اٹھڑے تھی یعنی 80 سال دے قریب عمر لگی ہے فکر ہے تھا کہ آپ لوگوں میں ہن جڑی صلح چلتی پئی ہے ایندے افتراق نہ ہوے انتشار نہ ہوے جھگڑا نہ ہوے تو آپ نے اپنے دوست ایک نے مشورہ دیا مشورہ کیا کیتا بندے بھائی تو صحابہ کرام نے خصوصاً حضرت مغیرہ بن شعبہ اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں بیعت رضوان وچ جن 1500 یا 1400 صحابہ کرام نے حدیبیہ کے موقع دے اوتے نبی صحیح دے حق دے اوتے بیعت کی ہے اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ سے صرف حضرت مغیرہ بیعت شامل نہیں بلکہ او صحابی ہیں جن تلوار گھٹ کے نبی صحیح دے کو لکھڑ اور آپ دا چاچا سہیل آئے اللہ کے پیارے پیغمبر نال علیحدے نے نبی صحیح دے داڑھی تو ہاتھ دے دے منہ سے روڑا لٹی کھڑا حضرت مغیرہ نے اپنے ہاتھ دے اوتے تلوار کا دستہ ماریا او مشرک دے جائے پلید ہاتھ نبی صحیح دے داڑھی تو بلا اٹھا تو ہاتھ کٹ دیتا سکے چاہتے کو پیا تو او مشورہ لیتے لیکن حضرت امیر معاویہ مزید صحابہ کرام کے مشورے واسطے مدینہ ہے امہات المومنین 5 زندہ انہیں نہ مشورہ سارے لوگوں نے مشورہ جواب طے کیا کہ تمہارا بیٹا یزید ای قابل ہے کہ وہ کو تسا اپنا خلیفہ نامزد کرو اور یہ سن 56 ہجری ہے حضرت امیر معاویہ نے عام اعلان کیتا کہ میرے بیٹے واسطے بیعت کی تھی وجہ مکہ دے اندر مدینے دے اندر کوفہ دے اندر بصرے دے اندر عراق و شام دے اندر عام مسلمان نے بیعت کی تھی صرف 5 آدمی نے بیعت نہ کی تھی اور اس والے ذہنی طور تقریباً 200 سے زیادہ صحابی موجود ہیں 200 سے زیادہ صحابہ موجود ہیں انہوں نے بیعت کی تھی صرف 5 آدمی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت علی حضرت حسین بن علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین
لیکن ایک ذہن رکھو تاریخ نے کتابیں جا کے دیکھو اچھا کو گھر کے بنا دیتا گئے شرابی ہا زانی ہا معاذ اللہ اپنے بھیڑی دے نال زنا کرے رہا کتنا بڑا الزام ہے انجا بھیڑی کون ہے صحابی کا دینی ہے انجا بھیڑی کون ہے آخر صحابی کا دینی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے تاریخ میں پھول بھلے بسے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے قسطنطنیہ کی لڑائی واسطے میرے پیغمبر حضرت ام حرام دے گھر تشریف فرما ہے آپ ستن آپ کے نیدر کھلیے مسکران دے اچھن آپ جدہ مسکرائیں حضرت ام حرام کوئی دن ما ازحکا کا یا رسول اللہ دے پیارے پیغمبر مسکران دے بیٹھے ہو خیر نہیں اللہ دے نبی فرمائیں میرے اللہ نے میں کوئی ایجا لشکر دکھا دے جرا سمندر دے اوپر جہازیں باہری جہازیں دے ذریعے چل کے قسطنطنیہ دی لڑائی کیا کریں گے اور میرے اللہ نے میں کو دسائے مغفور لہم میرے اللہ نے انہیں سارے کو معاف کر دیا بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ام حرام آدھر اللہ دے نبی دعا فرمو اور اللہ میرے بھی شامل کرے نبی سے فرمائے وَأَنْتَ فِيهِمْ تم ادھر جگہ شامل ہو سے اور جگہ لڑائی تھی حضرت امیر معاویہ کا دور ہے اور کی جنگ دا قسطنطنیہ کی لڑائی کا سپہ سالار یزید ہے بخاری شریف جا کرے عام تاریخ نہیں بخاری اور یہ لڑائی دے شامل حضرت حسین بھی کٹھے ہیں صحابی رسول 80 سال نہ بڑھا حضرت ابو ایوب انصاری کون ابو ایوب ایک او خوش نصیب صحابی ہے جنہیں نبی سے ہجرت فرما کے گئے مدینہ منورہ ہر صحابی چاہتے جو سونے پیغمبر بیٹے مہمان تھی میں نبی سے فرمائے کہ یار میں کچھ سارے پیارے ہوں میں کہیں میں گھر انتخاب نہیں کریں گا میری داچی کو چھوڑ دو ہے یا مأمورۃ من اللہ ایک اللہ کا حکم ہے تیرے دروازے سے بہت کسی میں پیغمبر سے مہمان ہو تو حضرت ابو ایوب دے دروازے سے وقت کے بیٹھی سونے پیغمبر نے مہمان تھے اور وہ خوش نصیبن حضرت ابو ایوب انصاری نبی سے قوادن اللہ دے نبی تسا اترے مقام ہے جو ہمیں تلے دے نبی سے فرمیدن میرے صحابہ ملن آسن انہیں تکلیف نہ تھی وے تسا اترے رہے بلے وسا پھر رہے آسو ایک رات سرکا ہے پانی گھڑا بجیج پہ چھت دلتے ڈر پیدا تھی کہ انہیں کو جو ایک دن میں نا حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر کا جتنا صبری ہن فوراً ان پانی کو انہیں کو سٹ کے پانی سکا دیتے ہیں جو انہیں قطرے میرے پیغمبر دوتے نہ آمین یہ او ابو ایوب انصاری ہے یا خود خبری نبی سے کی سونی کھڑے 80 سال نہ اٹھنا ہے اور جہاد میں تیار تھی گئے جنہیں چلنا لگن سلیدن یزید کو سپہ سالار کو یزید میرا نصیبہ ہے ایک نصیحت آئے ہے بدایہ نہایا جا کے دیکھو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہوئی بدایہ نہایا جو لکھن علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہ جدید کو سال کیا دن ایکتا ہے کہ میرا جنازہ تو پڑھے سے میرا جنازہ تو پڑھے سے دوسری میری وصیت ہے کہ اگر میں راستے کے اندر ختم تھی بننا فوت تھی بننا تو سمندر کے اندر میری لاش کو پانی کے حوالے نہ کری میری لاش کو جا جلائے اور آخری سرحد دلتے من کے دفن کرائے انہیں کی امت میں اللہ سے ایک واقع سے جائے اللہ زندگی کا زندگی رہے گی میری میتی تیرے راستے سفر کرے دلیں اور باقی تھی امیر میں حضرت ابو ایوب فوت تھی گئے انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کی میت مبارکہ کو مومی کی تھا قسطنطنیہ آج مکہ دیکھو ترکی کے اندر انہیں کا مزار مبارک موجود ہے آخری سرحد دلتے بن کے جدہ دفن کی دینے انہیں عیسائی نے صد مار کے آکے کلے دلتے کھڑ گئے اور مسلمانوں تو ساتھ بے سو پہ حضرت والے ایجار صحابی کو قبر کے کٹ کے بارو ساتھ دے سو یزید انہیں گسر کے آتے عیسائیوں ایک عام آدمی کی قبر نہیں صحابی رسول کی قبر ہے اگر تسائی کی بے حرمتی کی تھی تو یاد رکھے پورے عرب کے اندر کوئی عیسائی کا عبادت خانہ محفوظ نہ ہو سی بس ایجاد کرنے کو جرات نہ تھے تو 5 آدمی نے اختلاف کیتا لیکن کتابیں ویچے اختلاف کی نہ جو زانی تھا اختلاف کے نہ جو برا تھا اختلاف کی نہ جو بدکار تھا ایک اختلاف تھا جو طریقہ ٹھیک نہیں جو حضرت ابو بکر نے اپنے قتل کو
خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عثمان نے کہیں کو خلیفہ نامزد نہیں کیتا، حضرت علی نے اپنے پوتر کو نامزد نہیں کیتا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، لہذا ان 5 حضرات نے بیعت نہ کی تھی، باقی سارے کر دی۔ سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ بعد رجب کو فوت کی، 28 رجب کو اطلاع پہنچی مدینہ منورہ، حضرت امیر معاویہ دی فوت کی گا، گورنر نے سجے انہائیں کو جرے حضرات نے انکار کیتا ہویا، ادھر وچ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر فوت کی گئے، باقی 4 وال بچے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین بن علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس نے بیعت کر کی تھی، 2 حضرات وال بچے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر، انہوں نے ایسا کو مہلت دو اور تاکہ ایسا لوگ نال مشورہ کروں، عام آدمی نشے کے لوگ تھاپ کے بیعت کروں۔ این اسرات اندر رات کی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ تشریف پھیرنے، 6 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب مکہ پہنچے کوفہ نے وقت پہنچے، خط بھیجے، بعض روایات 8000، بعض 4000، بعض 12000 کا ذکر ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا وقت پہنچا، حضرت حسین کو آؤ اساجہ تانی یزید کی بیعت نہیں کی تھی اور تسا آؤ توالی خاطر حالات سازگار ہیں، اسا توالی حق دکتے بیعت کرنے ہیں اور توالی حکومت منیسوں، خلافت منیسوں، اور واقعاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر خلیفہ بنوینے تو یزید کنے آنا خلافت ہے انہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آتا ہے۔ صحابہ روکن والے حضرت عبداللہ بن عباس روکن والے، حضرت عبداللہ بن زبیر روکن والے، حضرت عبداللہ بن عمر روکن والے، اور نال حضرت حسین دا بھرویہ حضرت زینب دا گھروالا حضرت عبداللہ بن جعفر روکن والے۔ لیکن انہوں نے ایسی تمہید دا ایسے ترار بندے بھیجے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمہ بھی ہندے اندر سمجھی، اور علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب نقطہ کی بیان کیتے، اور فرمائیں جب ایسا شہادت حسین دیتے ہیں یار اتنے صحابہ رکینے پر، اتنے صحابہ رکینے پر، اور نہ رہے ہیں جو دے صحابہ 275 صحابہ موجود ہیں وہ بھی کٹھے نہیں پہنے دے، تو حضرت حسین کیوں گئے؟ انہوں نے لکھے گا جواب ایک کو ہے جو میرے اللہ دی دربار دے اندر انہیں دی شہادت مقدر ہے، یہ جواب بڑھتا ہی کوئی جو مالک نے مقام مرتبہ شہادت دلیم رہا، کیونکہ خاندان بھی انہیں بیان دے، حضرت علی شہید، حضرت حسن شہید اور حضرت حسین کوئی مالک نے شہادت دا مقام دے رہا اور قاتلین دے منہ دے اتے لعنت دا دھبا رہا۔ اور آج بھی سارے عقیدہ ہے جنہیں حضرت حسین دے قاتل نے لعنتی ہے، قاتلین حسین دے اتے لعنت ہے اور قیامت تک راسی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے نے کربلا دے اندر، اور دل عین پہلے آپ نے بھیرا اپنے سوت حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجے، جو حالات دیکھو پہلے 8000 بعض روایت 18000 لوگوں نے ایک دیوار بیعت کی تھی، لیکن انہیں بعد عبداللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے لوگوں کو دھمکایا، خبردار وَلَا گردنا اڑا دیتا ویسن، خبردار کوئی حضرت حسین دے کٹھے رہا تھا۔ آخر وقت یہ آیا جو حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ لینے والا کوئی تھا، ہانی نے پناہ دی تھی، ظالم نے حضرت مسلم کوئی اور ہانی کوئی شہید کر دی، اور شہادت کے پہلے انہوں نے پیغام بھیجا جلے مقام کرعا دے آئین حضرت حسین پیغام ملے جو حضرت مسلم شہید تھی، اور انہیں بھی شہادت تھی 9 ذی الحجہ، اتو ہی میں سمجھو حضرت حسین 8 ذی الحجہ کو مکہ میں نکل دے پہ آئین حج علیہ حال 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم ابن عقیل شہید کر دیتے گئے،
اور وہ مقام دے اتے حضرت حسین رک گیا ساتھی کو آدھیں یار حالات اچھے نہیں غرفے آدھے جنہیں لوگ آدھے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس آدھے ہیں باقی صحابہ آدھے ہیں جو کوفی لا یوفی وفادار نہیں بے وفا ہیں میرے والد نال بے وفائی کی تو نے میرے گھران نال کی تو نے ہن حضرت مسلم نے ابن عقیل کو شہید کی نے لہذا ساکو واپس بننا چاہتے لیکن حضرت مسلم نے ابن عقیل دے گھرا آدھن کہ وہ نواسہ رسول ہون تاری والجلوہا کا والجلوہا ہون جڑا حضرت مسلم شہید تھی گئے یا انہیں دے خون دا بدلہ گنو یا اسامی مراستے شہید تھی وہ حضرت حسین روانہ تھی گئے جڑا کوفہ دے نیڑے پہنچن تھوڑا سفر ہے مقام قرآ دے ہوتے دا عمر ابن سعد دا دستہ آ کے رکے لے آپ پہلے اور نے روکے بعد عمر ابن سعد نے روکے اور آ کے مذاکرات تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ترائے شرطہ رکھنی مقام تھے کوئی کتاب جا کے دیکھو تاریخ دی شیعہ دی سنی دی اخبارات دا محرم دے ترائے شرطہ حضرت حسین نے رکھنی مقام تھے پہلی شرط ہے کہ میں کو واپس مدینے بننا دے میں کو واپس مدینے بننا دو میں روضہ رسول اللہ دی چھاں دے تلے عبادت کرے جے وقت گزار دے وہاں یا یہ ہے کہ میں کوئی اسلامی سرحدات دے اتے بننا دو میں کافر نہ لڑ کے یا غازی بنا یا شہید تھی وہاں جب تریچی شرط یہ ہے کہ سیدھا میں کو شام دمشق بننا دو یزید دے نال میں آپ معاملہ طے کر دینا عمر بن سعد خوش تھی گئے ابن زیاد تو لکھے گورنر کوفہ دو یہ معاملہ سمجھ گئے ابترائی شرطائن حق قبول کر گنو جھگڑا مکمے سی ہوں کہ ٹھیک ہے فوراً لانتی شمر پہنچے اور ابن زیاد خیال کری اگر دمشق بننا دینے ہو تو معاملات صحیح تھی لیسن حضرت حسین دے جی میں حضرت حسن تے امیر معاویہ دی صلح تھی گئی ہے ای میں حضرت حسین تے یزید دی بھی صلح تھی ویسی لہذا ولائے جرے کوفہ نے خط لکھی کڑن انہیں دی خیر نہیں ہونی لہذا شرط رکھو جو پہلے توالے ہاتھ تے بیعت کر رہے ون دمشق بنن جڑا حضرت حسین کنے پیغام پہنچے آپ فرمیدن والئی کرنے کا موت تے شہادت بہتے ہیں ابن زیاد دے ہاتھ نے عمل کرنے شہادت بہتے رہے والنہ ظالمہ نے حضرت حسین اور آپ کے ساتھے کو شہید کیتے صرف شہید نہیں کیتا بلکہ انہیں خطے کو جلاون واسطے آپ دے خیمے کو بھا لے گئی اور حضرت زینب فرمیدن قد خضلتنا شیعتنا سارے شیعہ نے ساکو رسوا کیتے شہید کرن والے کوفے آلے حضرت حسین کو شہید کرن والے کوفے آلے دمشق کی تو کوئی فوج نہیں آئی شام تو کوئی بندہ نہیں آیا اور حضرت حسین انہیں کو آکھن بھی لگے اور چودھری ہو اور فلانا تیرا ختمہ ہا فلانا تیرا ختمہ ہا فلانا تیرا ختمہ ہا لیکن وہ کہ نہ سے سادہ ہی کوئی خاطر کوئی نہ ہا انہوں نے قسمہ کھاون لگ گئے تو آخرکار حضرت حسین کو بے دردی دینا میدان کربلا دے اندر 10 محرم الحرام کو ان ظالمہ نے شہید کیتا اور شہادت کے بعد رونا شروع کیتا تو حضرت زین العابدین فرمیدن کوفے والے تساں جو روندے پے ہو میرے ابے دی شہادت دے اوتے بھلا اے دسو تساں کہ میں علاوہ ماریا کہے مارن والے بھی آپ رومن والے بھی آپ بل میرے اللہ نے انہیں کو سزا دیتی ہے کہ قیامت تانی میں روندے بھی جڑسن رڑتے بھی جڑسن اور ساکو قرآن نے حکم کیتے کہ اللہ پاک نے صبر کا حکم دیتے لوکھا بنجے صبر کرنے خوشی آ بنجے تا شکر کرنے ایمان ایک دا فیصلہ ہے اور سادہ عقیدہ ہے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنا باقی ازواج مطہرات اور مایا بی بہن نہ انہیں دا چادریں کھشا گئے نہ انہیں کو ننگا کیتا گئے نہ انہیں کو بازار دے اندر پھرایا گئے میرے اللہ پاک نے انہیں دی عزت دی حفاظت فرمائی اور قاتلین دے
تے قیامت تک لعنت آئی۔ اللہ پاک میں کو تو حق سارے مسلمانے کو حضرت حسین اور باقی صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما دے، آمین۔ آخر جب تک اعلان ہے